التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ دوست تھوڑا سا آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سے بہتر مجلس کے ماحول کو کون جانتا ہے؟ ایک صلوات پڑھتے ہوئے سارے حضرات بلند آواز سے۔ وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ سامعین گرامی قدر، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، 2 باتوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔
دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ آج آپ ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو، توجہ ہے نا، کسی ہندو کو آج کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرفاء، میرا آپ سے سوال ہے، جو ہندو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، وہ کیا کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ تو دوستو، جس طرح ایک ہندو کلمہ پڑھ کے دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، اسی طرح کسی مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے ہادیان برحق نے دین شناسی پر بہت زور دیا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم عراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، تم بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا تھا۔ جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا، اور 30 سال، معذرت چاہتا ہوں 23 سال، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، 23 سال لگے رسول اللہ کو اور دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دی۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور پھر معراج سے لے کے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ 6 ہستیاں۔ دیکھیے، اللہ کے دین، مستورات سے التماس ہے ذرا خاموشی اختیار کریں، مستورات سے التماس سے بچوں کو خاموش کروائیں، خود بھی خاموشی کہیں۔ توجہ میری طرف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچانے۔ سامعین گرامی، اس آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے، جنہوں نے دین اسلام کی مدد کی، نصرت اسلام فرمائی۔ مومنین کرام، اللہ کے دین کے ناصر مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد ابن مسلم ثقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی، اور وہ دعا ماہ رمضان کی دعاؤں میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں، اور وہ دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے، میری، آپ کی، سب۔ وہ دعا جو امام نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو، وہ دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔
جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کو نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس مخدرہ نے، جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ دوستو، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ ایک ہی گھرانہ ہے جس گھرانے کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا: اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ رسول اللہ کا خاندان ہے جو پوری دنیا کے خاندانوں میں بہترین خاندان ہے، اور رسول اللہ کا شجرہ ہے جو پوری دنیا کائنات کے شجرہ نسب میں سے بلند ترین اور پاکیزہ ترین شجرہ نسب ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ میرے دوستو، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ ہے، مکہ میں جس بی بی نے نصرت دین اسلام کی، ملکۃ العرب سیدۃ القریش ام المؤمنین ام المعصومین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ام الائمہ جی بنت پیمبر زوجۃ امیر المؤمنین ام الحسن والحسین صدیقہ کبریٰ سیدۃ النساء جناب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا، اور پھر جس بی بی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، عالم غیر معلمہ عدیلہ مریم مسیل خدیجہ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ سامعین گرامی، پوری تاریخ انسانیت میں 3 ماں بیٹیوں کا ایسا مقدس اور پاکیزہ اور عظیم سلسلہ نہیں ملے گا۔ آیت اللہ کاشف الغطاء نجف اشرف کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے خاندان آئے، ایک خاندان بھی کائنات میں ایسا نہیں آیا جس خاندان میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ یعنی کوئی ایک انسان عزت، عظمت، شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی عزت، اتنا ہی مقام، اتنا ہی مرتبہ، اتنی شہرت پائی ہو، پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے بھی اتنا ہی مقام، اتنی ہی عزت، شہرت، عظمت پائی ہو۔ فرماتے ایک خاندان بھی کائنات میں ایسا نہیں ملے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق، دنیا جانتی اقبال کو، لیکن ایمان سے بتائیے اقبال کے بعد کسی بیٹے اور پوتے کو بھی لوگ جانتے ہیں؟ قائد اعظم کو دنیا جانتی ہے، لیکن بعد میں بیٹے پوتے کو کوئی نہیں جانتا۔ امام خمینی کا نام دنیا جانتی ہے، بیٹے پوتے سے کوئی واقف نہیں۔ میر انیس جی شعراء کے گھرانے گزرے، میر انیس اردو زبان شیعہ جہاں رہتا ہے وہ میر انیس کے نام سے واقف، لیکن میر انیس کے بعد میر انیس کے کسی بیٹے پوتے کو بھی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان دنیا میں آئے، ایک خاندان بھی کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ فرماتے ہیں واحد گھرانہ کائنات میں آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا ہے، اور واحد گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان ہے،
اور سامعین گرامی، کیسا 3 ماں بیٹیوں کا عظیم سلسلہ، درمیان میں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات آتی ہے۔ ایک طرف ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ایک طرف بیٹی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ وہ قدردانوں، اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر کہ اللہ نے سیدہ طاہرہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا۔ اور سامعین گرامی یاد رکھیے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء، یہ سب اسلام کے پیغمبر تھے، اسلام کے مبلغ اور مروج تھے۔ میرا ایک سوال ہے کہ پہلے تسلسل سے نبی آ رہے تھے، سرکار دو عالم کے بعد سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تسلسل سے نبی کیوں آ رہے تھے اور سرکار کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، پہلے اس لیے نبی آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا۔ رسول اللہ کی زندگی کے آخری سال میں 10 ہجری 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس اعلان ولایت کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اب دین ہو گیا کامل۔ اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا نبوت کا باب بند ہوا، رسالت کا چیپٹر کلوز ہوا، لیکن امامت کا دور شروع ہو گیا۔ اور اب نبی آئے گا کیوں نہیں؟ قدردان بیٹھو سننا، اب نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے بعد ایک ایسا ہادی، ایک ایسا راہبر، ایک ایسا امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ اور رب نے اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا مالک ہے، اور رب نے پھر ایک نہیں محمد کے بعد 12 محمد ہادی عطا فرما دیے۔ ایک صلوات پڑھو اس خاندان کی عظمت پہ بلند آواز۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب توجہ چاہوں گا، یاد رکھنا دوستو، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا محفوظ نہیں، دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کے، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اور مولا امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی ہے۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ میرے دوستو، کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے، اور دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا گئی۔ کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نبود، اگر میری آقا زادی نہ ہوتی نا، کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو گیا ہوتا۔ یہ میری آقا زادی ہے جنہوں نے بھائی حسین کی شہادت کو زندہ باد بنا دیا اور کربلا کو زندہ باد بنا دیا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ماہ شعبان ہے اور آقا زادی کی ولادت باسعادت کا بھی یہی مہینہ ہے۔ میں 2 جملے آقا زادی کے حوالے سے عرض کروں گا، ایک صلوات پڑھو گا ایک بلند آواز سے۔ یکم شعبان المعظم آقا زادی کی ولادت مسا۔ جس گھرانے میں
میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار رشتہ ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ بھی قرآن ناطق، مولا امیر المومنین بھی قرآن ناطق، جناب سیدہ طاہرہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین بھی قرآن ناطق۔ تو دوستو پھر مجھے کہنے دیجئے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی ہے۔ یہ شرف ہے میری آقا زادی کا، 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے، 5 معصومین کی آغوش تربیت میری اس آقا زادی کو نصیب ہوئی ہے۔ اور جب آقا زادی کی ولادت ہوئی نا، نبی کریم آقا امیر المومنین کے گھر تشریف لائے، فرمایا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ بس جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت لے کے حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق میری آقا زادی کا نام زینب رکھا گیا۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے، میری آقا زادی کے القاب بہت سارے۔ ایک میری آقا زادی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یہ لقب مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالم غیر معلمہ۔ اور میرے دوستو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عالم غیر معلم اسے کہتے ہیں جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو، دنیا میں آ کے جس نے کسی غیر معصوم کے سامنے زانوں میں تلمذ طے نہ کیے ہوں۔ یاد رکھنا اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے اور اللہ اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ دوسرا لقب ہے میری آقا زادی کا عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ یاد رکھنا پورے جزیرت العرب میں، سارے جزیرت العرب میں سب سے زیادہ صاحب فہم و فراست اور صاحب عقل و فہم گھرانہ ہے تو وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ سامعین گرامی، اس پورے خاندان قریش کی عقیلہ کا لقب پایا ہے تو میری آقا زادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 5 یا 6 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھی۔ جب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فدق پڑھا تھا، وہ وسیع و عریض، وہ مبسوط اور وہ مفصل خطبہ فدق 5 سال کی عمر میں اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان سے سنا اور پھر اس کو حفظ کیا، پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور جہاں ابن عباس نے خطبہ نقل کیا ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا۔ اور یاد رکھیے میری آقا زادی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں، حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں، لیکن فرق ہے عقیلہ میں اور عاقلہ میں۔ کیا فرق ہے؟ جس طرح جناب امیر المومنین کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں۔
نبی پاک نے اللہ سے نصیر مانگا تھا نا، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنی مدد اپنی بارگاہ سے ایک نصیر عطا فرما۔ مولا کا لقب نصیر ہے، ناصر ہے۔ جس طرح مولا کا نام مبارک علی ہے، عالی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں جانتے ہو؟ اللہ قدیر ہے، قادر نہیں۔ اللہ کی صفت قدیر ہے، اللہ کی صفت علیم ہے، عالم نہیں۔ یہ عالم، قادر، یہ فاعل کے وزن پر اس میں فاعل ہوتا ہے۔ قدیر علیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہوتا ہے۔ یہ علمی بات ہے، یہ تو آپ کو شاید نہیں لطف دے رہی، لیکن ترجمہ کروں گا تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ فرق کیا ہوتا ہے۔ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور اس میں فعل حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عالم کون ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا جاہل تھا، پھر علم حاصل کیا، عالم ہو گیا، پھر بڑھاپے میں پہنچا، ہاں جی، پھر حیات داشت ختم ہوگی، پھر جاہل کر جائے۔ ایسے ہے، بچہ پیدا ہوا کمزور تھا، پھر جوان ہو گیا، پھر جم جائن کر لیا، پھر اس نے ایکسرسائز کی، پھر طاقت آ گئی، بڑھاپے میں ایک سٹیج پھر وہ آ گئی کہ عصا کے سہارے اب اپنے آپ اٹھ بھی نہیں سکتا اور چل بھی نہیں سکتا۔ یہ قادر ہے، کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو۔ عالم کون ہوتا ہے؟ کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ اللہ کی ذات قادر نہیں، قدیر ہے، جو ازل سے ابد تک قدرت والا ہو۔ اللہ کی ذات علیم ہے، جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ اور یاد رکھنا، آقا امیر المومنین کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں۔ ناصر وہ ہوتا ہے کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر وہ ہے جو ہر حال میں مددگار ہو۔ مولا کا نام عالی نہیں، علی ہے۔ عالی وہ ہوتا ہے کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، علی وہ ہے جو ہر حال میں بلند ہو۔ میری آقا زادی کا لقب بھی عاقلہ نہیں، عقیلہ ہے۔ عاقلہ وہ ہے جو کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو۔ عقیلہ اس بی بی کو کہتے ہیں کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام اس پھوپھی سے مشورہ طلب کرے، اس پھوپھی سے مشورہ طلب کرے۔ اور سننا، یہ عظمت ہے میری آقا زادی کی، 3 وقت کے امام جس آقا زادی سے مشورہ طلب کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس بہن سے مشورہ لیتے تھے، امام سجاد علیہ السلام بھی اپنی اس پھوپھی سے مشورہ لیتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی اس دادی سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ مقام، یہ عظمت میری آقا زادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ۔ اور دوستو اگلی بات سنو، یہ عزت و عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ میرے ناقص مطالعے میں ذمہ داری کے ساتھ 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ 2 بیویاں ہیں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ ایک بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ، جتنے لوگوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا ہے سب نے لکھا بی بی پاک جو خطبہ پڑھ رہی تھی، منتے کوہا کا منتے کے ابیہا۔ جو صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے دھڑے مار مار کے رو رہے تھے، انہیں رسول اللہ کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ طاہرہ بھی اپنے بابا رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھیں، اور دوسری ہستی امیر المومنین علیہ السلام کی یہ بیٹی جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو، میرے ناقص مطالعے میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی وارث ہیں اور مالک ہیں۔ عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پہ زینب کبریٰ مولا علی کے لہجے میں کلام۔ آپ شب معراج، حدیث معراج کو پڑھ لیں، اہل سنت کتاب میں یہ روایت موجود ہے عبداللہ ابن عمر سے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں عرش پر پہنچا اور رب سے کلام شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ عرض کی پروردگار یہ میرے بھائی علی کا لہجہ ہے۔ ارشاد ہوا محبوب میں نے ساری کائنات پہ نگاہ دوڑائی، میں نے یہی دیکھا ایک علی ابن ابی طالب کا لہجہ ایسا لہجہ ہے جو میرے محبوب کو محبوب ہے۔
محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کے لہجے کو اختیار کیا ہے، اس لیے میں نے کہا عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ علی کے لہجے میں کلام۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو عزت و سلامتی دے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ یہ عزت و عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے نبی پاک کو ایسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی کہ خود سرکار نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ام ہے۔ اور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا زین و ابیہا، یہ بچی اپنے باپ علی کی بھی زینت، یہ بچی اپنے باپ علی کی بھی زینت۔ اس لیے تو ہمارے ایک بڑے فقیہ گزرے عبداللہ مامکانی، ان کے علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے، انہوں نے ایک جملہ لکھا اقول زینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب، فرماتے زینب کون ہے زینب اور کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا کہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا جب بھی اپنے بابا کے پاس آتی تھی، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی بی بی پاک بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے مولا امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب بھائی حسین کے پاس آتی تھی نا، مولا حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائی، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تلاوت قرآن چھوڑ گئے۔ محدث جزائری نے جملہ لکھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، جب بھی نماز کا وقت میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ دوستو، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی نا، اس محبت کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ میری آقا زادی نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی۔ آقا زادی کی رخصتی ہو گئی، مولا امیر المومنین بیٹی کے گھر گئے، تیسرا دن تھا، دیکھا بی بی رو رہی ہیں، فرمایا زینب بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ عرض کی بابا آج تیسرا دن ہو گیا میں نے بھائی حسین کی زیارت نہیں، بھائی حسین کی زیارت نہیں۔ عزادارو، جس دن آقا زادی کی ولادت ہوئی تھی نا، رسول اللہ نے جناب بلال سے فرمایا تھا بلال مدینے میں منادی کرو، سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد نبوی صحابہ کرام سے مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، یا علی گھر جاؤ میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا۔ سرکار نے بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لیے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں پھر سارے مجمع کے سامنے سرکار دو عالم نے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے بازوؤں پہ بوسہ دینا شروع کیا اور زار و قطار رونا شروع۔ پھر سرکار نے فرمایا جتنا اجر اور ثواب میرے بیٹے حسین کے غم میں رونے کا، اتنا ہی اجر و ثواب میری اس بیٹی کے غم میں رونے کا۔
پھر سرکار نے فرمایا او میرے صحابیوں ساتھیوں، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ تم نے پوچھا تھا ہم خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں، تو میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ فرمایا مسلمانوں وہ وقت آ گیا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ دیکھو یہ میری بیٹی زینب، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ حاضہ مسیل خدیجہ، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر سرکار نے ایک وصیت فرمائی، میرے ساتھیوں مسلمانوں میری وصیت کو بھلا نہ دینا، یاد رکھنا میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا، ان مسلمانوں تک بھی پہنچانا جو آج مسجد میں موجود نہیں ہیں۔ اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری اس زینب کا حیا کرنا، میری اس زینب کا حیا کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے حیا کی احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری مستور کا نہیں ہوا ہوگا۔ حضرات سنو کہ کتنا احترام ہوا۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ جس آقا زادی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا۔ کعبہ جانتے ہو سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ عزادارو یعنی کی بیٹی تھی جو کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی۔ سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے، رسول تو فرما کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا۔ کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، قید کر کے کوچا بکوچا دیار بدیار، کبھی ابن زیاد کا دربار اور کبھی یزید کا دربار۔ بس ازادر آخری جملہ، میری آقا زادی نے پھر یزید کے دربار میں جو خطبہ پڑھا اس میں ایک درد بھرا بی بی کا جملہ سن لو۔ فرمایا یا من العدل ابن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا وائماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں پھرائی جائیں۔ ازادارو یہی وجہ تھی رسول وصیت کر کے گئے تھے، جہاں بھی موقع ملتا تھا بی بی یہی فرماتی تھی، او مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔